کسی نے بہت ہی پیاری بات کی کہ مہنگے کپڑے جو ہوتے ہیں یہ دکان پہ پڑے اسٹیچو جو ہوتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ذات کو بڑا کرنا ہے پھر آپ اپنے بیہیویئر کو بڑا کریں، یعنی کہ اپنے رویے کو بڑا کریں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سہیل خان اور آپ لوگ میرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سے مجھے دیکھ رہے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب سے۔ تو ایک بادشاہ سلامت جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی پرسنالٹی، بہت ہی زیادہ ہمدرد اور بہت ہی زیادہ خوبصورت قسم کے انسان، اور ان لکیلی ان کی ایک آنکھ اور ایک ٹانگ نہیں تھی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے یعنی کہ جو ٹیرس ہوتا ہے وہاں پہ ٹہل رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ پینٹنگ لگی ہوئی تھی، یعنی کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی۔ پہلے نمبر کے اوپر ان کے پردادا کی، پھر دادا کی، پھر باپ کی، اور آگے اینڈ کے اوپر جگہ کو مارک کیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ جگہ خالی تھی اس کو مارک کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ سلامت کے ذہن میں تو یہی چیز کہ اب یہاں پہ تو میری تصویر لگ رہی ہے۔ موت پر حق ہے، ہر بندے نے اس کا سامنا کرنا ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن آنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت کو جس بات کی ٹینشن تھی وہ یہ والی تھی کہ دادا بھی بہت پیارے ہیں، پردادا بھی بہت پیارے ہیں، ابو بھی بہت پیارے ہیں، لیکن جب میری تصویر یہاں پہ لگے گی تو وہ کس طرح کی ہوگی؟ میری تو ایک آنکھ ہی نہیں ہے، ٹانگ بھی نہیں ہے۔ اب اس چیز کی ٹینشن، اور اگلے دن بادشاہ سلامت نے اپنی ریاست کے اندر اناؤنسمنٹ کرائی، اعلان کروایا کہ جو بھی بندہ میری تصویر کو بہت ہی زیادہ پیارے طریقے سے ڈرائنگ کرے گا میں اس کو منہ مانگی جو ہے وہ رقم، یعنی کہ منہ مانگا انعام جو ہے میں اس کو دوں گا۔ اب ریاست کے اندر ظاہری بات ہے جتنے بھی یہ جو لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں، پینٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام تھے۔ اب کوئی بھی بندہ اس چیز کا رسک نہیں لے رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ ظاہری بات ہے اگر اچھی بن گئی، بادشاہ سلامت کو پسند آ گئی تو انعام ملے گا۔ ان کیس اگر اچھی نہیں بنتی، بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آتی، اور بادشاہ سلامت حکم صادر فرماتے ہیں کہ اس بندے کا سر جو ہے اس کو قلم کاٹ دو، دین بس اسی ڈر سے کوئی بھی بندہ آگے نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر اعلان ہوا کہ کوئی ہے، تیسرے دن پھر اعلان ہوا کہ کوئی ہے، تو ایک چھوٹا بچہ یعنی کہ ٹین ایج کا بچہ اس نے ہمیں بری کے بادشاہ سلامت میں آپ کی ڈرائنگ بناؤں گا۔ پوری ریاست کے اندر شور کہ اب یہ بچہ کیا کرے گا، لگتا ہے کہ بس یہ آج ہی کی رات ہے، کل نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے جب یہ ڈرائنگ کرے گا بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آئے گی، بادشاہ سلامت سر تن سے جدا کریں گے۔ بچے نے بہت ہی پیاری ایک ڈرائنگ جو ہے اس کو ڈرا کیا اس نے یہ کہ بادشاہ سلامت کو ایک گھوڑے کے اوپر لڑتے ہوئے دکھایا، سائڈ پوز جو ہوتا ہے، بہادر قسم کی جو اس کی پرسنالٹی اس کو شو کیا، اور جو سائڈ اس کی دکھائی اس سائڈ کی ٹانگ بھی تھی، بازو بھی تھا، آنکھ بھی تھی، یعنی کہ ایک پورا جو ایک جسم ہوتا ہے اس میں تھا۔ اگلے دن پوری ریاست کے لوگ بادشاہ سلامت کے دربار میں جمع ہوئے تھے، ڈرائنگ کے دیکھنے کے انتظار میں۔ بچے نے ڈرائنگ بادشاہ سلامت کو پیش کی، بادشاہ سلامت نے جب اس ڈرائنگ کو دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ خوشی کی انتہا یہ کہ بادشاہ سلامت نے آدھی سے زیادہ ریاست اس بچے کے نام کر دی۔ یہ تو جیسٹ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، اس میں سبق کیا ہے؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ امتحان لیتی ہے، دراصل یہ زندگی کے امتحان نہیں ہوتے، یہ زندگی کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ ٹاسک ہوتے ہیں، ان کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ان ٹاسک کو حاصل کرنا ہمارے پاس کچھ آپشن ہوتے ہیں، ہم لوگ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا پھر ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دماغ دیا ہے، کھوپڑی دی ہے، یعنی کہ یہ جو لگائی ہوئی ہے کھوپڑی ہمیں، یہ صرف اسی لیے لگائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو آسان سے آسان دار بنائیں۔
کیونکہ زندگی جو ہے یہ ٹاسک امتحان ان کے ساتھ ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی زندگی جو ہے وہ ان امتحانوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ جانور جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، پرندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق، دنیا میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بچے پیدا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر ہوس بھی ہے، ہرس بھی ہے، سوچنے کی پاور بھی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زندگی کے ان امتحانوں میں فیل ہوتا ہے تو اس میں 100% انسان کی اپنی ذات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔